صرف ایک سوال اگر مسلمان اپنے آپ سے پوچھ لے تو وہ حق کو پہچان سکتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو ذہن میں بس یہ سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ساری دولت دے دو یا اپنا گھر دے دو یا اپنی اولاد دے دو، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا سب مال و دولت دیں گے یا منع کر دیں گے؟ جہاں تک ہمارا ماننا ہے کہ آلموسٹ 100% جو بھی حقیقی مسلمان ہیں، جو جانتے ہیں کہ بی بی سیدہ کا مرتبہ کیا ہے، وہ فاطمہ جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جنت کی شہزادی ہیں اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کو بھلا کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ یعنی ہر مسلمان صرف اپنی پوری دولت ہی نہیں بلکہ ان کے مانگنے پر اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیا وہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے جو رسول کی بیٹی کو ان کا اپنا حق دینے سے منع کر دے، جبکہ شہزادی فاطمہ اپنا حق مانگنے کے لیے خود دربار میں گئی اور جب حاکم نے حق دینے سے منع کرتے ہوئے ایک جھوٹی حدیث کو دلیل بنایا تو بی بی فاطمہ نے فوراً قرآن سے یہ ثابت کیا کہ یہ میرا حق ہے۔ لیکن اس شخص کے دل میں رسول کی بیٹی یا اہل بیت کے لیے اتنا بغض اور نفرت تھی کہ قرآن کی دلیل سننے کے بعد بھی اس نے رسول کی بیٹی کو ان کا حق دینے سے صاف منع کر دیا، جس سے شہزادی فاطمہ بہت ناراض ہوئی اور اتنی زیادہ ناراض ہوئی کہ وصیت کی کہ ان افراد کو میرے دفن میں شریک نہ ہونے دیں۔ اب آپ خود یہ سوچ کے بتائیں کہ کیا ایسا کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور ایک بالکل صحیح حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب ان سب باتوں کو سن کر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے تو وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے رسول کی بیٹی کے مانگنے پر ان کو ان کا حق باغ فدق یہ کہہ کر نہیں دیا تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور بعد میں یہی لوگ نہ جانے کس کی میراث پا کر خود رسول کے گھر میں دفن ہو گئے، جبکہ ان لوگوں کا حقیقی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن عام مسلمان ہیں کہ سوال تک نہیں کرتے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ خود اہل بیت جن کا وہ گھر ہے ان کو حکمرانوں نے وہاں دفن نہ ہونے دیا، لیکن وہ افراد جن سے رسول کی میراث کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، وہ کس طرح نبی کے گھر میں قبضہ کر کے دفن ہو گئے۔